ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کا کوئی ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی دے دیں گے، آٹے کی قیمت کم پہ ریلیز کر رہے ہیں، باقی اشیاء پہ سبسڈی دے دیں گے، احساس پروگرام والوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے، اس کی ٹوٹل کاسٹ کتنی ہوگی؟ بلینز آف روپی میں کچھ آپ نے ایسٹیمیٹ کیا؟ ہاں، امریکہ نے اس میں پوری جو ہماری کاسٹ ہوگی وہ تقریباً اس سے مطلب 150 ارب روپے ہوگی. کافی اس کی کاسٹ ہے، لیکن وہ دینی پڑے گی ہمیں، اپنے عام آدمی کو یہ سپورٹ کرنا ہی پڑے گا. اب اس کے بعد ہمارا میڈیم ٹرم جو پروگرام ہے، وہ میڈیم ٹرم پروگرام میں ہم نے ایک دفعہ ہی اگر آڑتی کو یا مڈل مین کو نکالنا ہے تو کموڈٹی ویئر ہاؤسنگ کے لیے بھی بجٹ اس دفعہ ہو چکا ہے، کولڈ سٹوریجز کے لیے بھی ہو چکا ہے، اور ایگری مالز کے لیے بھی ہو چکا ہے، تاکہ یہ ایک دفعہ پرماننٹ سلوشن ہو. اس کے بعد جو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، لیکن اس کی ایک اوور آل میں آپ کو جو وہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے بھی جو قیمت تھی وہ آج نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے، اور آج سے 10 سال بعد اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو جو پرائسز ہیں یہ تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی جائیں گی. کرنا کیا ہے ہم نے؟ کرنا یہ ہے کہ جو لوگوں کی انکمز کو بڑھانا ہے، جو انکم نہیں بڑھی پچھلے چند سالوں میں وہ پنچ کر رہی ہیں، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے گروتھ اسٹریٹجی ہم نے لگائی ہے. اور اس گروتھ اسٹریٹجی میں اس وقت جو خوش آئین بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے خیال میں جو ہم 5% کی بات کر رہے تھے گروتھ ہوگی انکمز میں، وہ میرے خیال میں اتنی ہوگی یا اس سے شاید زیادہ ہی ہو جائے، کیونکہ اس وقت ہماری جو ٹیمپو ہے ریونیو کلیکشن کا وہ بتا رہا ہے کہ ہماری گروتھ ہو رہی ہے. اچھا، اس کے بعد اگر شوکت صاحب یہاں میرا ایک سوال ہے یہاں میرا، آپ جو روپے کو ڈی ویلیو کرتے ہیں ڈالر کے اگینسٹ، آپ 169 سے اس کو 152 پہ لے کر آئے تھے، مئی 7 کو شاید 152 روپے کچھ پیسے تھا، اب دوبارہ 169 کو ٹچ کر گیا. اس کی کاسٹ آپ ٹیک کرتے ہیں ڈیٹ سروسنگ کی شکل میں، ٹوٹل آپ کا ڈیٹ سائز جو بڑھتا ہے، آپ کی جو امپورٹڈ اشیاء ہے ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں، آپ کی انفلیشن میں اضافہ ہوتا ہے. 125 ارب کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں اس کو کشن کرنے کے لیے اس شاک کو. تو ہم روپے کے ڈالر کے مقابلے میں جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو اگر بہتر طریقے سے مینج کر لیں تو ہم ان شاک سے ویسے بچ نہیں سکتے، زیادہ شاید مؤثر طریقہ. دیکھیں ندیم، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ بینک کا سبجیکٹ ہے، لیکن میں آپ کو اپنی اس پہ آراء دے سکتا ہوں. ہمیں ایکسچینج ریٹ کو رکھنا ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ ساتھ. ہمارا اس وقت ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ تقریباً 96-97% پہ ہے. اس کا مطلب ہے ہماری جو کرنسی ہے وہ انڈر ویلیو ہوئی ہے اس وقت 3-4 پیسے. تو اس وقت اسٹیٹ بینک کو ظاہر ہے چاہیے کہ وہ مارکیٹ میں جائیں. یہ اسپیکولیٹر اس کو پش کر رہا ہے. اسپیکولیٹر کیوں پش کر رہا ہے؟ اس کا خیال ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے، روپے پہ پریشر ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. جب ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ آپ کو 96 بتا رہا ہے یا 97% بتا رہا ہے، تو آپ اسپیکولیٹر کو تو یو ٹیک دم آؤٹ، آپ ایکشن لیں مارکیٹ کے بیچ میں. اور مارکیٹ اسپیکولیٹر کے ساتھ تو ہم نے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ دے شوڈ پلے ود آر لائفز. سو دا ویری فیکٹ از کہ یہ تو بالکل ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ ایک صرف میکنزم ہونا چاہیے. اور ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ڈیپینڈز آن آپ کی انفلیشن کیا ہے، جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ مقابلے میں، تو وہ جس طرح بھی موو کرے گا اسی بیسس پہ آپ نے موو کرنا ہے. سر آپ بہت اہم بیان دے رہے ہیں، یہ بڑا اہم بیان ہے جو آپ نے دیا ہے، جی بالکل بہت اہم بیان ہے جو آپ دے رہے ہیں. لیکن مجھے اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کے رول کے اوپر کافی اعتراض ہے. ایک دفعہ وہ 13.25% کے اوپر ڈالر بیچ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہی دنیا کی بہترین پالیسی ہے، اور دنیا میں پوسٹ کرونا وہ کہیں پالیسی نہیں تھی سوائے پاکستان کے کہ 13.25% پہ آپ ہاٹ منی پرسو کریں. پھر ایکسچینج ریٹ کو 169 پہ لے گئے، پھر 152 پہ آ گیا، اب دوبارہ 169 پہ. کون سا دنیا کا انویسٹر ہے جو پاکستان آئے گا اور اسی عرصے میں سوچے گا کہ جن کا ایکسچینج ریٹ 18 روپے 4 ماہ کے عرصے میں ادھر سے ادھر وہ سوئنگ ہو رہا ہے، اور آئے گا اور پاکستان پیسہ لگائے گا؟ انشاءاللہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ریشنالٹی آئے گی. اور یہ جو میں نے جس طرح کہا کہ آپ کو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ ساتھ رہنا پڑے گا، تو یہ آپس میں ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ریشنالٹی آئے گی. لیکن یہ ہے کہ کوئی ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اوپر تھوڑا بہت ہمیں فیتھ رکھنا پڑے گا. ہمارا ایشو یہ بھی ہے اس وقت کہ جو امپورٹ بڑھی ہے اس سے تھوڑی گھبراہٹ ہوئی ہے، اور مارکیٹ میں بھی وہ گھبراہٹ ہوئی ہے، اس سے اور بھی پریشر بڑھا ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم ٹیکل کر لیں گے.